بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 95 ہے، اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ سجدے کی حالت میں اپنے بازوؤں کو اپنے بغلوں سے جدا رکھنا، اور اعتدال فی السجود، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو سجدے کی حالت میں کہاں اور کیسے رکھنا ہے، اس حوالے سے یہ 3 ابواب ہوں گے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیجئے۔ سجدے میں جانے کی حالت کے احکامات تھے، سجدہ کرنے کا مکمل طریقہ، فوائد اور حکمتیں تھیں، اور یہاں اس سبق کے اندر سجدے میں ہاتھوں کو بغل سے جدا رکھنے کا بیان، سجدے میں پاؤں کا کھڑا رکھنے کا بیان، حدیث کے مزید کچھ فوائد اور حکمتیں ہوں گی۔ سب سے پہلا باب ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ باب ما جاء فی التجافی فی السجود۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن داود بن قیس عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن اقرم الخزاعی عن ابیہ قال كنت مع ابی بالقاع من نامرة فمرت راكبة فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي قال فكنت انظر الى عفرتي ابطيه اذا سجد وارى بياضه۔ عبداللہ بن اقرم الخزاعی اپنے باب عبداللہ بن اقرم سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن اقرم فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ اقرم کے ساتھ نمرہ کے میدان میں تھا، بالقائی من نمرہ کے میدان میں تھا، یعنی حج کے موقع کے اوپر، اور میں نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ فمرت رکبتن، کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ ایسے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، جو کہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد پھر سجدے کی طرف گئے۔ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن اقرم کہ فکنت انظر، میں دیکھ رہا تھا ابھی بھی جیسے میری آنکھوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی جو سفیدی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، اور جب وہ سجدہ کرنے گئے تو میں ان کے بغلوں کی دونوں چمک کو اور دونوں بغل کی جو سفیدی ہے اور بھورا پن ہے، عفرتئی ابطیہ، وہ میں دیکھ رہا تھا۔ اس باب کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس، ابن بجینہ، جابر، احمر بن جز، میمونہ، ابو حمید، ابو اسید، ابو مسعود، سعد بن سعد، محمد بن مسلمہ، اور اسی طریقے سے برا بن عاذب، عدی بن عمیرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم کی روایات بھی موجود ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عبداللہ بن اقرم حدیث حسن لا نعرف الا من حدیث داود بن قیس ولا يعرف لعبد الله بن اقرم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم غیر هذا الحدیث۔ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث عبداللہ بن اقرم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ والعمل علیہ عند اہل العلم۔ واحمر بن جز، یہ کون تھے؟ فرماتے ہیں هذا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی تھے، له حدیث واحد، ایک ہی حدیث ہے۔ وعبداللہ بن ارقم الزہری کاتب ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، وعبداللہ بن اقرم الخزاعی انما یعرف له هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں متشابہ نہ لگ جائے اس لیے 2 راویوں کو الگ الگ کر دیا کہ ایک راوی عبداللہ بن ارقم ہے اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے، اور دوسرے ہیں عبداللہ بن اقرم الخزاعی، عبداللہ بن اقرم الخزاعی۔ تو یہ جو ہیں ان کا یہاں پہ ذکر ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان سے یہی روایت موجود ہے۔ باب ما جاء في الاعتدال في السجود۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ سجدے کو اطمینان اور سکون کے ساتھ کرے۔ یہاں پہ اعتدال اس میں ہے کہ سجدے کو پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ کرے، ٹھونکے نہ مارے جس طریقے سے کوئی چھپکلی کی طرح، مرغے کی طرح اس طرح چونچ نہ مارے، بلکہ سکون اور اعتدال کے ساتھ کرے، یہ مراد ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے جو دونوں کونیوں سمیت جو بازو ہیں ان کو نہ زمین کے اوپر بچھائے، جس طریقے سے کتا جو ہے وہ اپنے دونوں اگلے جو ہوتے ہیں ان کو بچھا کر بیٹھتا ہے، تو اس طریقے سے نہ کرے۔ قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل والبراء وانس وابي حميد وعائشه رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع۔ یہ جانوروں کے ساتھ بار بار احادیث کے اندر جو مشابہت مختلف حالتوں کی ذکر کی گئی ہے، یہ ناپسندیدگی کے لیے ہے کہ ایسا عمل کرنا بالکل ناپسندیدہ ہے، آپ سب کو اس سے بچنا چاہیے۔
لہٰذا سب اہل علم جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ سجدے کو سکون کے ساتھ اور کونیوں کو اس سے زمین سے اٹھا کر اور بغلوں سے جدا کر کے ان کو آزاد رکھا جائے، کتے کی طرح یا کسی درندے کی طرح ان کو نیچے زمین کے اوپر بچھایا نہ جائے۔ اگلی روایت، وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسطن احدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ سجدے کو اعتدال اور سکون کے ساتھ کرو اور اس میں اپنے جو بازو ہیں کونیوں سمیت ان کو آزاد رکھو، نیچے زمین کے اوپر مت بچھاؤ۔ تم میں سے کوئی ایک اس طریقے سے کتے کی طرح اپنے کونیوں کو یا اپنے بازوؤں کو نہ بچھائے زمین کے اوپر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ باب ما جاء فی وضع الیدین ونصب القدمین فی السجود، سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو زمین کے اوپر رکھنا ہے اور دونوں پاؤں کو کھڑے رکھنا ہے اس حالت میں کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں وہ قبلے کی طرف ہوں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع اليدين ونصب القدمين، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہاتھوں کو نیچے رکھا جائے سجدے میں اور پاؤں کو کھڑا کیا جائے اس حالت میں دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں۔ قال عبد الله وقال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراہیم عن عامر بن سعد ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن ابيه۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سند ہے جس میں محمد بن ابراہیم عامر بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا دونوں ہاتھوں کو رکھنے کا، اور اس طریقے سے اس نے روایت ذکر کیا لیکن اس میں عن ابی ہی کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے۔ قال عیسی وروا یحیی بن سعید القطان وغیر واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن ابراہیم عن عامر بن سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بوضع الیدین ونصب القدمین مرسل، یہ روایت مرسل ہے، بیچ میں یہاں عامر بن سعد کے بعد عن ابی ہی کا ذکر اس میں نہیں ہے۔ وهذا اصح من حدیث وہیب وهو الذي اجمع علیہ اہل العلم واختاروه۔ حدیث باب کے جو راوی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں، تو یہ پہلے باب کے جو حدیث ہے اس کے راویوں میں ابو قریب ہیں، یہ محمد بن علا الحمدانی الکوفی ہیں، اور ابو خالد الاحمر سلیمان بن حیان الازدی الکوفی الجعفری، داود بن قیس الفراء الدباغ ابو سلیمان القرشی، عبید اللہ بن عبداللہ بن اقرم بن زید الخزاعی الحجازی، یہ بھی ثقہ ہیں۔ ابوہ سے مراد عبداللہ بن اقرم ہے ابن زید الخزاعی الحجازی۔ اگلی سند اس کے اندر حناد ہیں، حناد بن سری بن مصعب التمیمی ابو سری الکوفی، ان کا ذکر کتاب و طہارت میں گزر گیا۔ ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر الکوفی، اعمش سلمان بن مہران الکاہلی، ابو سفیان طلحہ بن نافع القرشی المولا۔ اگلی روایت اس میں محمود بن غیلان ابو احمد المروزی، یہ بغداد کے رہائش پذیر تھے، ابو داود سلمان بن داود الطیالسی البصری، شعبہ بن حجاج بن امام الحجہ الناقد المشہور، قتادہ بن دعامہ السدوسی، ابو خطاب البصری، حضرت انس بن مالک بن نور الانصاری الصحابی خادم شہیر۔ اگلی روایت کے جو روات ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن بن فضل بن بہرام السمرقندی، معلّہ بن اسد العمی ابو الحیثم البصری اخو بحث، یہ بھی ثقہ ہیں۔ وہیب بن خالد بن عجلان الباہلی، محمد بن عجلان المدنی صدوق ہیں۔ محمد بن ابراہیم بن حارث بن خالد التیمی ابو عبداللہ کنیت ہے اور مدنی ہے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص الزہری المدنی، ابو سے مراد عامر بن سعد کے بعد ان کے والد سعد ہیں، یعنی سعد بن ابی وقاص مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب الزہری، ابو اسحاق ان کی کنیت ہے اور یہ مشہور صحابی ہیں۔ چند صحابہ اکرام کا ذکر بھی یہاں پر اس روایت کے اندر آیا، جن میں ایک صحابی ابن بحینہ کا ذکر تھا، یہ عبداللہ بن مالک بن قشب، اور اسم القشب وہو بکسر القاف، یہ قاف کے کسرے کے ساتھ ہے، اور جندب بن نضرہ بن عبداللہ بن رافع بن محضب بن مبشر بن صعب بن دہمان، یہ ان کا پورا شجرہ ہے۔ احمر بن جز، یہ احمر
یہ آخر میں را ہے، بن جز بن شہاب بن جز بن ثعلبہ بن زید بن مالک بن سنان السدوسی۔ یہ اسناد کے اندر کچھ لطائف ہیں، جیسے کہ اس سند کے اندر یہ مصنف کی خماسیات میں سے ہے، یعنی اس میں مصنف کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں 5 واسطے ہیں، اور اس میں جو امام ترمذی رحمہ اللہ کے شیخ ہیں یہ احد التسعہ الذین روا عنہم الجماعۃ بلا واسطہ، کہ ایک بڑی جماعت روات کی جنہوں نے ان کے شیخ سے روایت کیا ہے۔ اس طریقے سے اس روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ بھی خماسی ہے مصنف کی، یعنی 5 راوی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہیں، یعنی 5 واسطے ہیں، اور اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ مسلسل بالکوفیین ہے، یعنی سوائے ابو سفیان کے یہ سارے کے سارے جو روات ہیں یہ کوفی ہیں۔ اس طریقے سے اس سند کے اندر لطائف میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھی خماسی ہے، یعنی 5 واسطے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس کے سارے جو رجال ہیں وہ صحیح یعنی بخاری اور مسلم کے جو روایات ہیں وہی روات یہاں پر بھی ہیں، اور یہ مسلسل بالبصریین ہے، سوائے امام ترمذی کے شیخ کے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ بصری ہیں۔ اس روایت کی اگر ہم لطائف کو دیکھیں تو یہ ہے کہ یہ سباعیات ہے، یعنی امام ترمذی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بیچ میں 7 واسطے ہیں، اور یہ مسلسل بالمدنیین ہے، من ابن عجلان اور سمرقندی سے لے کر۔ حدیث کی ہم تخریج دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس کو ان کتابوں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر یہ اس کی ان کتابوں کو یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے یہ جو روایت ہے یہ ان درجیل کتابوں کے اندر ان کا صفحہ نمبر اور ان کی جو جلد نمبر ہے اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے یہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ائمہ کے اقوال کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان حدیث کے تحت جو ائمہ کے فقہا کے اقوال ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ اجماع منقول ہے اس کے اوپر، اور یہ جمہور کا بھی یہی قول ہے کہ جب کوئی سجدہ کرے گا تو سب سے پہلے اپنے سر کو نیچے جو رکھے گا تو اس کے ساتھ جو اس کے بازو ہیں وہ بالکل جدا ہونے چاہیے، اور سینہ جو ہے وہ زمین کی طرف ہونا چاہیے۔ اب سجدے کی حیت کے بارے میں معرف السنن کے اندر التجافی فی السجود اس کی ایک تشریح کی گئی ہے کہ ابعاد العضدین عن الجنبین، یعنی دونوں جو بازو ہیں کونیوں سمیت ان کو پہلوؤں سے الگ رکھنا ہے، وہ تفریج الیدین اور ہاتھوں کو بالکل پھیلانا ہے، اور وعدم افتراش الذراعین علی الارض کونیوں کو نیچے زمین کے اوپر نہیں لگنے دینا اور وہاں نہیں پھیلانا۔ وہذہ ہیئۃ مسنونۃ بین الامۃ للرجال لا خلاف فیہا، یعنی مردوں کے لیے امت کے بیچ میں یہ متفقہ سجدے کی حالت ہے۔ باب ما جاء فی الاعتدال فی السجود، تو یہاں پہ اعتدال سے کیا مراد ہے؟ تو معرف السنن میں ہے کہ ان المراد من الاعتدال فی السجود کون السجدۃ علی ہیئۃ مسنونہ، یعنی سجدہ جو ہے وہ مسنون حالت کے اوپر ہو، من التوسط بین الافتراش والقبض وغیر ذلک، اور یہاں پر اعتدال سے مراد کوئی یعنی سجدے کے اندر کوئی تسبیحات کا پڑھنا یا تعدیل ارکان جس طرح ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، وفی الباب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے اس روایت کے تحت جو ہیں ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کے الفاظ آپ دیکھ لیں، اور اس طرح سے عبداللہ بن محمد النفیلی کی روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں، اور اس طریقے سے ابن بحینہ کی روایت جس کو شیخین نے بھی ذکر کیا ہے، الفاظ آپ یہاں پہ نوٹ فرما لیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام احمد نے مسند میں ذکر کیا ہے، الفاظ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے۔ احمر بن جس اس کو ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے، اور اس روایت کے الفاظ یہ ہیں۔ اس طریقے سے میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ اور ابو حمید الساعدی، ابو اسید، سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ، ان کی روایات جو ہے وہ رفع الیدین عند الرکوع والی بحث کے اندر گزر چکی ہیں۔ ابو مسعود البدری کی جو روایت ہے وہ باب وضع الیدین علی الرکبتین فی الرکوع میں گزر گئی، اور اس طریقے سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت اس کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ آپ یہاں پہ نوٹ فرما لیں۔ اور عدی بن عمیرہ اس کی روایت کو طبرانی نے اوسط میں ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے اس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، الفاظ آپ یہاں پہ نوٹ فرما لیجئے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن شبل اور حضرت انس، حضرت برا، حضرت ابو حمید، حضرت عائشہ کی جو روایات ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن شبل کی روایت یہ ہے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کو شیخین نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہ ہیں کہ قال اعتدلوا فی السجود ولا یبسط احدکم ذراعیہ بساط الکلب۔ حضرت برا کی روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے۔ ابو حمید کی روایت کو شیخین نے ذکر کیا ہے تفسیر کے ساتھ۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے اور الفاظ یہ ہیں۔ روایت میں موجود جو فوائد اور حکمتیں ہیں ان میں سے 5 فوائد اور حکمتیں یہاں پہ آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ حدیث باب کی کچھ عصری تطبیقات ہیں، ان کو آپ دیکھ لیجئے، اور سبق سے متعلق یہ کچھ سوالات ہیں، ان کو اپنے پاس نوٹ فرما لیں، اور یہ سبق کا خلاصہ ہے۔ اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 95 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔